السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ آج دوسرا دن ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے سال بھی میں آپ لوگوں کو نحو پڑھاتا تھا۔ انشاءاللہ اس سال بھی میں آپ لوگوں کو نحو پڑھاؤں گا۔ تو پچھلے سال ہم فرسٹ ایئر کے نحو پڑھ کر ختم کیے تھے۔ لاسٹ کا سبق نعت منعوت ہے، اس کے تمرینات کمپلیٹ نہیں کر پائے۔ انشاءاللہ بعد میں موقع ملا تو کمپلیٹ کریں گے۔ اور اس سال ابھی دوسری کلاس کا نحو ہے النحو الواضح، سیکنڈ پارٹ، وہی کتاب ہے لیکن سیکنڈ پارٹ ہے۔ انشاءاللہ اس میں پچھلے سال ہم جو پڑھے ہیں اس میں صرف اصطلاحات پڑھے ہیں، یعنی فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، فعل کیا ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، امر، یہ سب بس پڑھے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اس سال اور بھی اس کے تفصیل پڑھیں گے، فعل کے اسمیں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ مبتدا خبر کیسے ہوتا ہے، اس طرح الگ الگ اور بھی چیپٹر اس میں پڑھیں گے۔ تو پچھلے سال جو پڑھے وہ ضرور یاد ہونا ہے نحو کے لیے۔ نحو ایسا نہیں کہ ایک سال جو پڑھے وہ اگلے سال پڑھنے کے لیے ضرورت نہیں، ایسا نہیں، ضرور یاد ہونا، نہیں تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو پچھلے سال کی نحو کی کتاب ایک مرتبہ آپ لوگ مطالعہ کرنا ہے، اس میں فاعل، مفعول اور فعل ماضی، مضارع، امر، یہ سب ضرور یاد ہونا ہے۔ پھر ان و اخوات، کان و اخوات، یہ سب ہمیشہ ذہن میں رہنا ہے۔ ان کے اسم کو نصب ملتا ہے، اس کے خبر کو رفع ملتا ہے، اسی طرح کان کے اسم کو رفع ملتا ہے، اس کے خبر کو نصب ملتا ہے، یہ سب ہمیشہ یاد ہونا ہے۔ پھر نعت منعوت بھی ہم لوگ پڑھے تھے۔ نعت منعوت کیا ہے؟ نعت کو منعوت کو جو ملتا ہے وہی نعت کو بھی ملتا ہے، جیسے جاء زید، جاء ولد عالم، جاء آیا، ولد وہ ایک بچہ آیا، عالم عالم بچہ، تو عالم کو رفع ملا ہے کس سے؟ زیدن کو ملنے کی وجہ سے عالم کو بھی رفع ملا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سال کے نحو میں ہم سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے فعل کی قسمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا چیپٹر اس میں تقسیم الفعل الی صحیح الآخر و معتل الآخر۔ تقسیم الفعل، فعل کو تقسیم کرنا، یعنی فعل کو قسم کر دیا گیا ہے، دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک الی صحیح الآخر، ایک فعل قسم کا نام ہے صحیح الآخر، اور دوسرا ہے معتل الآخر۔ صحیح الآخر جس کا آخری صحیح ہے، اور معتل الآخر جس کا آخر معتل ہے۔ تو انشاءاللہ فعل کی یہاں دو قسمیں پڑھ رہے ہیں، اس میں صحیح الآخر ہے اور معتل الآخر ہے۔ تو آپ لوگ ابھی سمجھ جائیں گے کہ صحیح الآخر بولے تو کون سا فعل ہے اور معتل الآخر بولے تو کون سا فعل ہے۔ تو جسے میں کلاس میں پڑھاتا تھا، سب سے پہلے ایک مرتبہ قاعدہ پڑھتا ہوں، آپ لوگ اس کو غور سے سنیں اور پریکٹس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفعل المعتل الآخر، الفعل المعتل الآخر ہوا ما کان آخرہ الفا او واوا او یاء وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بأحرف العلة۔ الفعل الصحيح الآخر هو ما لم يكن آخره حرفا من أحرف العلة الثلاثة۔ آپ لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے اس لیے میں PDF بھیجا ہوں، اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں، یا تو میں جو اسکرین ریکارڈر بھیج رہا ہوں اس میں کتاب کا آپ کو یہ وہ بھی نظر آ رہا ہے، اس کو بھی غور سے دیکھیں۔ تو فعل المعتل اور فعل صحیح، سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معتل الآخر اور فعل صحیح الآخر۔ تو معتل الآخر اور صحیح الآخر کا مطلب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ جان لینا کہ عربی زبان میں 3 ایسے حروف ہیں جس کو حروف العلت کہتے ہیں، علت کے حروف، جیسے ہم تجوید میں پڑھے تھے نا حروف حلق، اسی طرح یہاں عربی زبان میں 3 ایسے حروف ہیں جس کو حروف العلت کہتے ہیں، یعنی علت کے حروف۔ وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ اس میں سے ایک ہے الف، دوسرا ہے واو، اور تیسرا ہے یا۔ یہ 3 حروفوں کو حروف العلت کہتے ہیں، الف، واو، یا۔ تو یہ 3 حروف
عربی زبان میں حروف العلت سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو فعل معطل اور فعل صحیح کیا ہے؟ تو بہت آسان ہے۔ اگر ایک فعل ہے، فعل تو بہت پڑھے نا، جیسے ضربا، جاء، کتبا، فعلا، ایسے بہت سارے افعال ہیں۔ اگر کوئی فعل جس کا آخری حرف ہم دیکھتے ہیں، ابھی فعلا میں آخری حرف کون سا ہے؟ لام۔ تو اگر ایک فعل جس کا آخری حرف ان 3 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو، یعنی اگر ایک فعل کے آخر میں الف ہو یا واو ہو یا یا ہو، اگر الف، واو، یا ان 3 میں سے کوئی ایک حرف ہو تو اس کو فعل معطل الآخر کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفعل المعطل الآخری، ایسا فعل جس کے آخر میں حرف علت ہے۔ اور اس کا اپوزٹ، اگر ایک ایسا فعل ہے جس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، الف، واو، یا ان 3 میں سے کوئی بھی حرف نہیں آیا ہے، تو اس کو بولیں گے فعل صحیح الآخر، الفعل الصحیح الآخری۔ بہت آسان۔ تو معنی ایک بار دیکھو قاعدے کا، الفعل المعطل الآخری، فعل معطل الآخر، ہوا وہ ما جو کان آخرہ جس کے آخر میں ہو الفن، الف ہو، او واون یا واو ہو، او یا ان او یا ہو، وتسمى تو نام رکھا جائے گا، هذه الاحرف ان 3 حروفوں کو نام رکھتے ہیں، الثلاثۃ ان 3 حروفوں کو نام رکھا جاتا ہے، بأحرف العلت حروف علت کا نام دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ، الفعل الصحیح الآخر، فعل صحیح الآخر ہوا وہ ما لم یکن، ایسا فعل ہے جو ما لم یکن نہیں ہو آخرہ اس کے آخر میں حرف نہ ہو، من احرف العلت حروف علت میں سے، الثلاثۃ 3 حروف علت میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فعل صحیح الآخر۔ ابھی مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، جیسے ضربا، ضربا معنی کیا ہے؟ مارنا۔ تو ضربا کا پہلا حرف ہے ضاد، دوسرا حرف ہے را، تیسرا حرف ہے با۔ تو تیسرا حرف میں الف بھی نہیں، واو بھی نہیں، یا بھی نہیں، با آیا ہے، تو اس فعل کو بولیں گے فعل صحیح الآخر۔ اور جیسے دوسرا ایک فعل، جیسے القا، القا کیا پہلا حرف ہے حمزہ، دوسرا لام، تیسرا قاف، اور اس کے بعد آیا ہے یا۔ تو القا 4 ہے نا، لیکن اصل میں وہ 3 ہی حروف ہے۔ جو اصل کے 3 حرف ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا والا حمزہ اصل نہیں، وہ ایکسٹرا ایڈ ہوا ہے، تو اس میں تیسرا حرف کیا ہو جائے گا؟ اگر حمزہ ایکسٹرا ہے تو تیسرا حرف کیا ہو جائے گا؟ القا، لاسٹ میں کیا ہو جائے گا؟ الف ہو جائے گا، القا۔ تو یہ فعل کو بولیں گے فعل معطل الآخر۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہیں شاید فعل صحیح کیا ہے، فعل معطل کیا ہے۔ تو ہماری مثالوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ان تینوں مثال میں القا، دعا، یلقا، یہ تب تینوں میں لاسٹ میں کیا ہے؟ الف ہے۔ اور نیکسٹ نمبر 4، 5، 6، سروا، تصفو، یدنو، ان تینوں فعلوں کے آخر میں کیا ہے؟ واو ہے۔ پھر خشیہ، ابغی، یبنی، ان تینوں فعل کے آخر میں کیا ہے؟ یا ہے۔ تو یہ اس طرح کے فعلوں کو بولیں گے فعل معطل الآخر۔ اور اس کے بعد 10، 11، 12، ان 3 فعلوں کے آخر میں کیا ہے؟ اظلمہ، میم ہے، اتقدا، دال ہے، یستہم میں میم ہے۔ تو ان فعلوں کو فعل صحیح الآخر بولیں گے۔ پھر ایک پیچھے آپ لوگوں کو میں ایزی کے لیے ایک بورڈ میں لکھا ہوں، اس کو آپ لوگ غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو، النحو الوادی چیپٹر 1، حروف العلت، حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ پھر اس کے بعد فعل کی قسمیں بتا رہا ہوں، کیا ہے؟ الفعل، فعل کی 2 قسمیں ہو جائیں گے، صحیح الآخر ہے اور معطل الآخر ہے۔ صحیح الآخر کا مطلب آخر ہو جس کے آخر میں لیس بحروف العلہ، جس کے آخر میں حروف علت نہیں ہے۔ اور معطل الآخر کا مطلب آخر ہو الف او واو او یا، جس کے آخر میں الف، واو یا تو یا ہے۔ نیکسٹ، صحیح الآخر کی ایک مثال ہے ضرب محمد، محمد مارا، تو اس کا آخری حرف با ہے، اور با الف بھی نہیں، یا بھی نہیں، واو بھی نہیں ہے۔
تو وہ صحیح الآخر ہے۔ نیکسٹ دیکھو القا، اس کے آخر میں وہ یا ہے لیکن وہ القا پڑھنے میں الف کے جیسے، اس لیے اس کو الف ہی شمار کریں گے۔ القا زید، القا۔ نیکسٹ سروا، اس کے آخر میں واو ہے، اس کے بعد خشیا، اس کے آخر میں یا ہے۔ تو ان تینوں فعلوں کو بولیں گے فعل معتل الآخر۔ تو الحمدللہ آج کی کلاس آپ لوگ سن چکے ہیں۔ اس میں میں کیا بتا رہا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، صحیح الآخر اور معتل الآخر۔ صحیح الآخر کا مطلب جس کے آخر میں حروف علت نہیں ہے وہ فعل ہے، جس کے آخر میں حروف علت نہیں ہے یعنی الف واو یا نہیں ہے، اور معتل الآخر کا مطلب جس کے آخر میں حروف علت ہو یعنی الف واو یا ان تینوں میں سے کوئی ایک حرف ہے تو اس کو بولیں گے فعل معتل الآخر۔ انشاءاللہ کل آپ لوگ یہ دھیان سے سمجھو، اس کے معنی مثال کا مطلب وہ سب انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، تو قاعدہ اور اس کا مطلب ضرور سمجھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔